امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کو ابراہم اکارڈ پر دستخط سے مشروط کر دیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ خلیجی ممالک سے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کے بعد ابراہم معاہدے پر بھی دستخط کیے جائیں گے، یا تو ایک بہترین ڈیل ہوگی یا پھر کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ ایک یا دو ممالک کے پاس ابراہم اکارڈ میں شامل نہ ہونے کی وجوہات ہیں۔ سعودی عرب اور قطر کو فوری طور پر معاہدے میں شامل ہو جانا چاہیے، باقی ممالک کو مرحلہ وار ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا چاہیے۔ ایرانی وفد ابھی پاکستان بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت میں معاہدے کے متعدد نکات پر اتفاق ہو چکا، حتمی معاہدہ ابھی طے نہیں پایا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان رابطوں میں پاکستان کو ایک ممکنہ ثالث کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہا کہ امریکہ کے ساتھ صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہو رہی ہے، جوہری پروگرام سے متعلق کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اسرائیلی بیانات کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران کسی بھی جارحانہ اقدام کا بھرپور اور مناسب جواب۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اہم مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت، معاہدہ جلد حتمی ہونے کا امکان۔ آبِ ہرمز اور ایرانی جوہری پروگرام مذاکرات کا مرکزی نقطہ بن گئے۔ CNN کے مطابق ایران کی دستاویزات کی تیاری معاہدے کی رفتار طے کرے گی۔ مجوزہ معاہدہ جنگ بندی اور آبِ ہرمز کی بحالی سے متعلق اہم شقیں رکھتا ہے۔ ایران کو جوہری پروگرام کے لیے نیا فریم ورک دینے پر امریکہ اور ایران میں مشاورت جاری۔ CBS نیوز کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی تک پیغام رسانی میں دشواری معاہدے میں تاخیر کی وجہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات پاک چین سفارتی تعلقات کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک۔ سی پیک کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ۔ پاک چین آہنی دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون قرار دیا۔ سعودی عرب میں مناسک حج کا آغاز، لاکھوں عازمین منا پہنچ گئے۔ حجاج کل وقوف عرفہ کے لیے عرفات روانہ ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک جانے کا امکان۔ سعودی حکام کی حجاج کو زیادہ پانی پینے کی ہدایت۔ مقدس مقامات پر مسٹ فینز اور طبی سہولیات میں اضافہ۔ بیرون ملک سے آنے والے حجاج کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز۔ مکہ مکرمہ میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف کا مختلف رہائشی عمارتوں کا دورہ، وہاں مقیم پاکستانی عازمین حج سے ملاقاتیں کی۔ وفاقی وزیر نے عازمین حج کو فراہم کی جانے والی رہائشی، ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات کا جائزہ۔ حجاج کرام سے ان کے قیام اور انتظامات کے حوالے سے بھی گفتگو۔ وفاقی وزیر کے ہمراہ پاکستان حج مشن کے حکام بھی موجود ہیں۔ مختلف انتظامات اور سہولیات کے بارے میں بریفنگ۔ عازمین حج کا حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الاضحیٰ پر اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسوں اور بس اسٹینڈز کی مکمل چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ہر بس اور بس اسٹینڈز پر کرایہ نامہ نمایاں آویزہ کرنے کا حکم جاری۔ اوور چارجنگ میں ملوث بسوں کے روٹ پرمٹ منسوخ کرنے کی ہدایت۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا حکم۔ مسافروں کی شکایت کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کی ہیلپ لائن قائم کر دی گئی۔